إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین. شب جمعہ ہے، چلے آقا اور مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. نام امام حسین بر یا وجیها عند اشفع لنا. ایک مرتبہ اور ظہور مولا کے لیے یا وجیها عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد وآل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال. نعرہ صلوات. سلسلہ فکر اگر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو تو ہم نے سورہ توبہ کی ایک آیت سے بات شروع کی تھی کہ یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے تب سے 12 ہے. منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 اور احترام والے مہینے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسہن، ان مہینوں کے بارے میں ان پر ظلم ہرگز نہ کرنا. اور ہم نے عرض کیا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہم 12 ہیں. یہ حدیث میرے خیال میں اس ممبر سے آپ 12 سماعت ویسے ہی فرما چکے ہیں کہ
مولا نے یہ بھی فرمایا کہ مہینوں میں سے ہم میں سے ایک ایک ہر ایک مہینہ ہے 12، اور سنا رسول اللہ جو ہیں سال ہیں. تو سال بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب آپ 12 مہینوں کو مانیں گے. جب تک کہ آپ 12 کو نہ مانیں اس وقت تک سال تک پہنچ ہی نہیں سکتے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کب زیارت پہ تشریف لے گئے تھے؟ آپ نے کہا 2024 میں. کہا کس مہینے میں؟ کہا کسی مہینے میں نہیں، بس 2024 میں. یہ ہو نہیں سکتا. 2024 کے کسی مہینے میں جب آپ جائیں گے تب وہ سال کا وہ مہینہ کہلائے گا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں لیکن ان 12 کو نہیں مانتا. 12 کو مانیں گے تب رسول اللہ تک پہنچیں گے. یہ ایک تعبیر ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہڈن میننگ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہے کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان 12 کے بارے میں ظلم نہیں کرنا. اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے امام علی نقی علیہ السلام کی، وہ آگے سناتا ہوں میں. ایک منٹ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی. بہرحال ہمارا موضوع ہے سیرت عسکریین. ہم بات کر رہے ہیں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت پر، ان کے واقعات مختلف گوشوں پر. تب تک نام پہ گفتگو ہوئی تو ہم نے کہا کہ یہاں پر امام نے فرمایا کہ یہ 12 ہم ہیں، اور پھر 4 وہ کہ جن کے نام علی پر ہیں، ان ناموں کا احترام اور بھی زیادہ اللہ نے رکھا. اور وہ 4 جو جن کے نام علی پر ہیں، علی مرتضیٰ، علی زین العابدین علیہ السلام، علی رضا اور علی نقی علیہ السلام. پھر ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ ہجر کی آیت پیش کی کہ ہم نے آپ کو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو اے رسول عظمتوں والا قرآن عطا کیا اور 7 دہرا کر عطا کی. اور ہم نے کہا یہ 7 دہرا کر بھی نام ہے اہل بیت علیہ السلام کے، اس لیے کہ 14 ذوات مقدسہ ہیں لیکن نام وہی 7 ہیں جو بار بار دہرا کے عطا ہوئے. محمد، علی، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن، حسین، جعفر، موسیٰ، یہی 7 نام ہیں کہ جو بار بار دہرا کے عطا ہوئے ہیں ان سب میں. پھر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ائمہ علیہ السلام کے جو القاب ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے نام خالی منصوص من اللہ نہیں، ان کے لقب بھی منصوص من اللہ ہیں. اور کل بات ہوئی کہ امام علی نقی علیہ السلام کا جو مشہور لقب ہے وہ تو ہے نقی، لیکن تقی بھی ہے، ہادی بھی ہے، مہدی بھی ہے. اور ایک لقب جس کے لیے امام نے فرمایا کہ اسے نہ دہرا، وہ متوکل بھی ہے، نہ اللہ پہ توکل کرنے والا. نام اچھا ہے لیکن چونکہ کسی اور سے منسوب ہو گیا لہٰذا امام نے کہا اس وقت نہ دہراؤ. اس لیے کہ اگر تم متوکل کا نام لے کر میرے فضائل کو بیان کرو گے تو میرے فضائل کسی اور متوکل کے نام میں لکھ دیے جائیں گے، اور اس متوکل کے رضائل نعوذ باللہ امام علیہ السلام کے لیے کہیں لکھ نہ دیے جائیں تاریخ میں. امام نے منع فرمایا کہ اس نام سے گریز کرو. یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض ہو گئی. پھر ہم نے عرض کیا، میں کیونکہ شب جمعہ کی گفتگو ہے تو ہو سکتا ہے کہ مومنین بہت سارے آج ہمیں جوائن کر رہے ہوں تو میں تسلسل میں آ جاؤں، اس لیے میں ایک لمحے کے لیے بات کو دہرا رہا ہوں. اور پھر ہم نے عرض کیا کہ امام علیہ السلام جس خانوادے سے ظاہر تعلق رکھتے ہیں وہ تو واقف ہی امام محمد تقی علیہ السلام، لیکن ان کی والدہ بی بی سمانہ مغربیہ، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی تمام اولادیں بی بی سمانہ مغربیہ ہی سے ہیں، جن میں موسیٰ مبرکہ بھی شامل ہیں. تھوڑا سا ان کے فضائل کا بھی بیان ہو گیا. فاطمہ بنت محمد تقی علیہ السلام، زینب بنت محمد تقی علیہ السلام، خدیجہ بنت محمد تقی علیہ السلام، امامہ بنت محمد تقی علیہ السلام، ام کلثوم بنت محمد تقی علیہ السلام. ان پہ گفتگو ہو گئی. پھر ہم نے عرض کیا کہ بی بی سمانہ مغربیہ کے جو امام علی نقی کی والدہ ہیں، اور بی بی حدیثہ خاتون جو امام حسن عسکری کی والدہ ہیں، دونوں ہی مدفون ہیں سامرہ ہی کے حرم میں. آپ جاتے ہیں جب زیارت پر تو امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام وہ ایک ہی زری میں ہے. پھر بی بی حکیمہ خاتون جو بیٹی ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی، کہ جن کے فضائل کا بیان بھی ہو چکا ہے، کہ جو شبیہ ہیں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے، جن کی زیارت بعین ہی وہی زیارت ہے. اور بی بی حدیثہ خاتون وہ بھی وہیں پر مدفون ہیں، اور بی بی سمانہ خاتون بھی وہیں اسی حرم میں مدفون ہیں. پھر ہم نے عرض کیا کہ امام علی نقی علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں ان اولادوں کے نام بھی اسی ترتیب میں ہیں. حضرت سید محمد، پھر ان کی ایک بیٹی ہیں علیہ، پھر امام حسن عسکری یعنی محمد، علیہ، حسن، حسین، یہ سید حسین وہ کہ امام زمانہ جن کے لہجے میں بات کرتے تھے، اور جناب جعفر جن کے بارے میں گفتگو ہو گئی. یہاں تک بات تقریباً ہماری پہنچی تھی. تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاؤں گا. خود امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت کے کم سے کم 2 فقرے ایسے ہیں کہ آیت اللہ وحید خراسانی کی میں ایک دفعہ اسپیچ سن رہا تھا امام علی نقی علیہ السلام پر. انہوں نے فرمایا کہ یہ 2 فقرے تو کم سے کم ایسے ہیں کہ شیخ یعقوب کلینی سے لے کر آج تک کے ہر مرجع تقلید کی آنکھیں چندیا گئی ہیں، اور وہ ورطہ حیرت میں ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے ان فضائل کا کیا ترجمہ اور حقیقت کیا ہے. وہ مراجع اعظام کی بھی بس سے باہر ہے کہ کچھ سمجھ سکیں. یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ خود ایک مرجع تقلید کا جملہ ہے. امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت شروع ہوتی ہے السلام علیکم یا ابو الحسن، ابو الحسن ان کی کنیت ہے، یا علی ابن محمد النقی الزکی الراشد النور الثاقب، اے روشن نور آپ پر سلام ہو، اے زکی اور راشد آپ پر سلام ہو. اس کے بعد آگے جا کے السلام علیکم سر اللہ، اے اللہ کے راز آپ پر سلام ہو. اللہ کا راز امام علی نقی علیہ السلام ہے. السلام علیکم حق اللہ، پھر کہا اے اللہ کے حق آپ پر سلام ہو.
ایک ہم اور آپ کا حق ہوتا ہے، ایک اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق جو پورا کرنا چاہتا ہے وہ مودت رکھے امام علی نقی علیہ السلام سے. ایک مل کے صلوات بھیجو، نام ہے مولا محمد نقی علیہ السلام. اللہم صلی علی. یہ فقرہ اور پھر ایک اور فقرہ ہے، بہت ہی لطیف ہے. پورا جملہ سن لیجئے گا، کلپ بنانا ہو تو پورا بنائیے گا. السلام علیکم یا آل اللہ، اے اللہ کی آل آپ پر سلام ہو. یہ مولانا کمیل مہدی کا جملہ نہیں ہے، یہ امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت کا جملہ ہے. وہ زیارت کے جو معصورہ زیارت ہے، امام علیہ السلام نے سکھلائی ہے. آل محمد پر سلام ہو یہ نہیں ہے یہاں پر. اللہم صلی علی. اب اس اضافے کو کہتے ہیں اضافے تشریفیہ. یہ کوئی حقیقی اللہ کی آل مراد نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. آپ سبھی جانتے ہیں اس بات کو. لم یلد ولم یولد ہے وہ، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. فزیکلی تو اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، بایولوجیکلی کوئی اولاد نہیں ہے. لیکن امام علیہ السلام کی زیارت میں السلام علیکم آل اللہ، یعنی جو اتنی قربت رکھتے ہوں اللہ سے. پھر اللہ نے اس خاندان کی پہلی فرد کو بلایا بھی تو اپنے گھر میں ہے نا. جی وہ جناب نصیر ترابی صاحب، ان کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تیری جس کی یکتائیوں کا نام احد. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قل هو اللہ احد ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک ہی نہیں. جس کی یکتائیوں کا نام احد، اگرچہ کہ اللہ احد ہے، واحد بھی اللہ کو کہا گیا قرآن میں، لیکن اور دقت کے ساتھ جو تعبیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور ایک مقام پہ استعمال کی وہ ہے احد، جو اصل سورہ اخلاص میں. احد اور واحد میں آپ جانتے ہیں فرق ہے. لیکن قرآن میں اگر دو الفاظ استعمال ہوئے تو دونوں بالکل ایک جیسے ہوں تو پھر دو الفاظ کے استعمال کی ضرورت کیا تھی. احد کا اردو میں ترجمہ کہتے ہیں ایک، واحد کا ترجمہ بھی ایک، لیکن فرق ہے. واحد وہ ایک کہ جو تقسیم ہو سکتا ہو، پاسبلٹی ہو، ضروری نہیں کہ ہمیشہ تقسیم ہو، لیکن پاسبلٹی ہے کہ تقسیم ہو جائے. ابھی مثال یہ ایک ہال تھا نا، ابھی آپ نے دروازے کھول دیے، دو ہال تھے تو ایک بن گیا. تو واحد وہ جو دو ایک بن جائے اور ایک دو بن جائے. احد وہ ایک کہ جو قابل تقسیم ہی نہ ہو، وہ ڈیوائیڈ ہی نہیں ہو سکتا. بہت توجہ کیجئے گا. اس لیے جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا قل هو اللہ احد، جب مصطفیٰ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا انا ولی من نور واحد. ایک احد ایک واحد ہے. تو انہوں نے یہ مثال لکھا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے گھر میں کسی کو بولا. میں کہہ رہا ہوں مولا علی نقی علیہ السلام کی زیارت پہ بات ہو رہی ہے، آج بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ السلام علیکم آل اللہ. دیکھیں زیارت وارثہ پہ بات ہوتی ہے، زیارت عاشورہ پہ یقین ہونی چاہیے، زیارت جامع کبیرہ پہ آج ہم بات کریں گے. لیکن مثلا امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت پہ شاید تفصیل سے بات کم ہوتی ہے، اور میں نے کہا کہ شاید موضوع ایسا ہے تو پھر ہم اس ذریعے سے استفادہ کریں اور اپنے آپ کے لیے ایک سعادت کو حاصل کریں کہ امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت کے چند الفاظ پہ گفتگو کریں کہ اے اللہ کی آل آپ پر سلام ہو. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی آل اضافہ تشریفی ہے، حقیقت میں تو اللہ کی آل کو ہو نہیں سکتی. یعنی کوئی اللہ سے اتنی قربت رکھتا ہو، اتنی قربت رکھتا ہو، اتنی قربت رکھتا ہو کہ جیسے بیٹے کی قربت ہے باپ کے ساتھ. اور اللہ نے اس خاندان کی پہلی فرد کو بلایا بھی اپنے گھر میں نے عرض کیا. تو جناب نصیر ترابی صاحب نے کہا کہ جس کی یکتائیوں کا نام احد اور بے نیازی کی حد نشان صمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. توجہ کیجئے گا. جس کی یکتائیوں کا نام احد، بے نیازی کی حد نشان صمد، اس کے گھر میں ولادت دل بند. تو پھر سے کہہ رہا ہوں تاکہ تسلسل میں آ جاؤں. جس کی یکتائیوں کا نام احد، بے نیازی کی حد نشان صمد، اس کے گھر میں ولادت دل بند. واہ رے لم یلد ولم یولد. اللہم صلی علی.
تو اے اللہ کے سر راز آپ پر سلام، اے اللہ کے حق آپ پر سلام، اے اللہ کی آل آپ پر سلام، یہ امام علی نقی سے اس وضاحت کے ساتھ جو عرض کر دی گئی کہ امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت میں الفاظ ہیں. پھر کہیں امام کو براہ راست اے اللہ کی صراط آپ پر سلام، یہ ائمہ علیہ السلام کی زیارت میں کثرت کے ساتھ ہے. دیکھیں ہم وہ ہیں کہ جو صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں، اہل بیت جو نا خود صراط مستقیم ہے. ایام اعزاء میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں جملے پر. بڑا فرق ہے اس مسلمان میں، اب عبداللہ الحسین کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ بات اصول و فروع کی حد تک پوری واضح ہو جائے. بڑا فرق ہے اس مسلمان، امام حسین کی عظمت کے سب قائل ہیں، لیکن بڑا فرق ہے اس مسلمان میں جو حسین کو خالی دیندار سمجھتا ہے اور اس مسلمان میں جو حسین کو دیندار نہیں بلکہ دین سمجھتا ہے. دیندار سمجھنے والے اور ہیں اور دین سمجھنے والے اور ہیں. ہاں، دین است حسین، دین پناہ است حسین. جی حسین اللہ، حسین خالی دیندار نہیں ہے، عین دین ہے. امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر پورے قرآن کا خلاصہ سورہ الحمد میں ہے، سن رکھا ہے نا آپ نے، تو سورہ الحمد میں مولا علی کا ذکر کہاں ہے؟ بھائی مولا علی کا ذکر قرآن میں جا بجا ہے، تو سورہ الحمد میں مولا علی کا ذکر کہاں ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے نہیں پڑھا اہدنا الصراط المستقیم ہوا علی بن ابی طالب. علی صراط مستقیم پر چلنے والا نہیں، علی خود صراط مستقیم ہے. علی چلتا ہے تو صراط مستقیم بنتی ہے. مل کے صلوات پہ جو نام ہے حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہ محمد و آل محمد پر. یہ مولا علی نقی علیہ السلام کی زیارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. السلام علیکم. النور الثاقب، اے روشن اور ہمیشہ روشنی دینے والے نور، چمکدار نور آپ پر سلام ہو، اللہ کا نور. امام علی نقی علیہ السلام اور تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ مسئلہ نور الہی ہیں. سورہ نور کی آیت ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ سورہ نور کی آیت ہے. لیکن قرآن میں شجر مبارکہ کا ذکر بھی ہے اور شجر ملونہ کا ذکر بھی ہے. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، کسی کی طرف اور جانا نہیں چاہتا، لیکن قرآن میں شجر مبارکہ کا لفظ ہے اور شجر ملونہ کا بھی لفظ ہے اور شجر طیبہ کا بھی لفظ ہے اور شجر خبیثہ کا بھی لفظ ہے. سورہ ابراہیم کی آیت ہے الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک کلمہ طیبہ ہے جو اتنا پاکیزہ ہے جیسے شجر طیبہ پاکیزہ ہے. اصلھا ثابت، جس کی جڑیں زمین میں محکم ہے، فرعھا فی السماء، جس کی شاخیں آسمانوں تک ہے. توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ ہر زمانے میں اپنا پھل دیتا رہے گا. یعنی چاہے تم ان کا حق نہ بھی دو تب بھی اپنا پھل، اپنا علم تمہیں عطا کرتے رہیں گے، محروم نہیں کریں گے. یہ شجر طیبہ کی خاص بات ہے. امام علی نقی علیہ السلام کے واقعات میں بھی ہے. حتیٰ یہ کہ متوکل کی والدہ نے خود منت مانی تھی کہ متوکل کے جسم پر ایک ایسا زخم ہو گیا تھا کہ جو ٹھیک ہی نہیں ہوتا تھا، اور متوکل کی والدہ نے منت مانی تھی، اس کی ماں نے، کہ اگر میرے بچے کا زخم ٹھیک ہو جائے تو میں امام علی نقی کی خدمت میں 1000 دینار پیش کروں گی. تو عادتکم الاحسان، زیارت جامعہ کبیرہ، تعلیم کرتے امام علی نقی اسلام، آپ کی عادت میں ہے احسان کرنا. وسجیتکم الکرم، آپ کی سرشت میں ہے کرم کرنا. یہاں یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ اپنا ہے اپر آیا ہے، کرم تو کر دیتے ہو. جب متوکل کو شفا ملی اور اس کی والدہ نے بھجوایا 1000 دینار کو بھجوایا، بعد میں خود متوکل کے سپاہیوں نے جب نعوذ باللہ من ذالک امام علیہ السلام کے گھر پر داخل ہو کر تلاشی لینا چاہیے، اس میں 1000 دینار نکلے، اور متوکل نے کہا کہ یہ کس نے بھجوائے، یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس، کہ آپ جمع کر رہے ہیں ہماری حکومت کے خلاف؟ مولا نے فرمایا کہ تیری ماں نے بھجوائے تو اپنی ماں سے پوچھ. جی. تو عادتکم الاحسان، یہاں تو یہ پوچھا نہیں جاتا کہ کوئی آیا مانگنے کے لیے. جناب احمد جاوید صاحب ایک اہل سنت فلسفی ہیں، شاعر ہیں، ان کے جو اشعار ہیں وہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے، اور کراچی کی کتنی محفلوں میں انہوں نے ترہی محفلوں میں منقبتیں پڑھی ہیں. اہل سنت شاعر، انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں اور اہل بیت کی شان میں یہ مطلع کہا تھا کہ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون. الطاف یعنی سخاوت. اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، سائل نے کبھی درس علی کے نہ سنا. کون؟
کون تو پوچھا ہی نہیں مولا نے. ہائے ہائے ہائے, کون پوچھا نہیں مولا نے کہ تو مجھے امام بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا. جو آیا, اگر آیا مانگنے کے لیے علی ابن ابی طالب کے در پر تو عطا کر دیا. اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون. اور سائل نے کبھی درس علی کے نہ سنا کون. اور پھر وہ آگے اہل سنت شاعر وہ کہتے ہیں کہ بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ. بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ. اس سے پہلے کہتے ہیں خورشید جہاں تاب سے ہم پوچھ چکے ہیں, اس ذرے کو خیرات میں دیتا ہے ضیاء کون. کون اس آسمان کو, خورشید کو ضیاء دے رہا ہے. پھر کہتے ہیں بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ, یعنی کہ علی کون, نبی کون, خدا کون. اللہم صلی علی. ساتھ چلیں گے میرے انشاءاللہ. تو شجر طیبہ کی اللہ نے پہچان بتائی, یہ ہر زمانے میں اپنا پھل دیتا رہے گا. شجر طیبہ کا ذکر قرآن میں. پھر شجر مبارکہ جو میں امام علی نقی کی زیارت سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اے اللہ کے نور, نور ثاقب آپ پر سلام. اللہ نے قرآن میں کہا اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, مثل و نور ہی کا مشکاتن. اس کے نور کی ایک مثل ہے کہ جیسے ایک طاق ہو, طاق میں چراغ ہو, چراغ فانوس میں ہو, فانوس روشن ہو ایک شجر مبارک زیتونیہ سے, جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے بلکہ صراط مستقیم پر ہے. عجب سمبولک آیت ہے یہ. لیکن اللہ کی تو کوئی مثل نہیں ہے. پڑھے لکھے مومنین تشریف فرمائیں, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا بات کی گہرائی آ جائے. اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, اس کی تو کوئی مثل نہیں. اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے لیکن اس کے نور کی مثل ہے. یہ عربی زبان کی گہرائی ہے. مثل اور مثل میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ مثل یعنی ذات میں اس جیسا ہونا, مثل یعنی صفات میں اس جیسا ہونا. ذات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے, وہ مرکب نہیں ہے, وہ وسیط ہے, واجب الوجود ہے, ہمیشہ سے ہے جی. اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے, کوئی زمان نہیں ہے, تو اس کی ذات جیسا کوئی نہیں. لیکن اگر اللہ اپنی صفت کا مظہر کسی کو بنانا چاہے تو اللہ مظہر بنا دیتا ہے. اللہ کسی کے لہجے میں بات کر رہا ہے معراج پر. یہ اللہ کا نور ہونا. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, اس کے نور کی مثل ہے. اللہ نے کہا اس کے نور کی مثل ہے, مثل نہیں ہے اس کی کوئی, لیکن مثل ہے. اس کے نور کی مثل کیا ہے کہ جیسے ایک طاق ہو. طاق کہتے ہیں دیوار میں جہاں وہ مقام جہاں چراغ رکھا جائے. جیسے ایک طاق ہو, اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. فیہا مصباح, المصباح فی زجاجۃ. بچوں کے لیے کہہ دوں لفظ تاکہ سمجھ سکیں کہ وہ چراغ بھی یعنی وہ لائٹ بھی ایک شینڈیلیئر میں ہے, کیونکہ چراغ کی جو روشنی پھیلتی ہے وہ فانوس سے پھیلتی ہے. اور یہ چراغ روشن ہے شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ, جس کی روشنی ہمیشہ رہے گی. لا شرقیۃ ولا غربیہ, یکاد زیتها یضیء, چاہے تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو یہ اپنی روشنی دیتا رہے گا. ولو لم تمسسہ نار, نور علی نور, اس لیے کہ ایک نور کے بعد دوسرا نور آتا رہے گا. عجب آیت ہے. صادق آل محمد سے پوچھے تو مولا نے فرمایا کہ مشکات سے مراد وہ دیوار کے جس میں طاق ہے خاتون جنت ہے, جہاں نور الہی رکھا ہوا ہے. دیکھو یہ ترجمہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا کا. نور الہی جہاں اللہ نے رکھا ہے نا, وہ ذات مقدس بی بی سلام اللہ علیہ ہے. المصباح هو الحسن, صادق علیہ محمد نے فرمایا وہ چراغ امام حسن ہے. الزجاجہ هو الحسین, وہ فانوس امام حسین ہے. اس چراغ کی روشنی بڑھ رہی ہے ذکر امام حسین سے. اور یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ, اور یہ چراغ ہمیشہ روشن رہے گا ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ, نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے بلکہ صراط مستقیم پر ہے. پھر آگے فرمایا کہ نور علی نور, ایک نور کے بعد دوسرا نور آتا رہے گا. بہت امپورٹنٹ ہے یہ امام علی نقی علیہ السلام جس تسلسل میں ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. خالی ایک امام کو مان لینے سے بات نہیں ہوگی, ہدایت نہیں ملے گی. ابھی بات کی کہ 12 مہینے اور سال رسول اللہ ہیں, تو اگر ایک امام کو بھی نہ مانے تو سال پورا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ 12 کو پورا نہ مانے. اس لیے آپ کو کثرت کے ساتھ ائمہ میں ملے گا, خاص طور پر امام رضا علیہ السلام کے بعد تمام ائمہ. توجہ کیجیے گا, امام رضا علیہ السلام, پھر امام محمد تقی علیہ السلام, امام نقی علیہ السلام, امام حسن عسکری السلام, کثرت کے ساتھ آپ کو ان ائمہ میں خاص طور پر کہ جو حجاز سے باہر تشریف لے گئے. امام رضا علیہ السلام جب ایران پہنچے ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگ جتنے بھی وہاں پر ہیں ان کے معجزوں کو دیکھ کر, ان کی کرامات کو دیکھ کر امام سے انسپائر ہو رہے ہیں. لیکن امام یہ چاہتے ہیں کہ خالی تم مجھے نہ مانو, میرے پورے سلسلے کو مانو. اس لیے امام علیہ السلام حدیث بیان کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو
کثرت کے ساتھ ملے گا کہ خاص طور پر کتنی محفلیں ایسی گزری کہ جہاں ائمہ علیہ السلام نے 100 احادیث بیان کی اس سند کے ساتھ کہ میں نے سنا اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے بابا جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے بابا محمد باقر سے۔ یہ امام کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں مجھے خالی نہیں مانو، میرے اس پورے سلسلے کو مانو۔ دیکھیں میں اس کو کل انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کل سے امام حسن عسکری اسلام پہ تھوڑا سا تفصیل سے بات شروع ہوگی کہ امام حسن عسکری اسلام کے زمانے میں کہ جہاں پر اکیڈمک اپوزیشن بہت زیادہ ہے اور بہت سارے محدثین آ گئے ہیں اور وہ اپنی اپنی حدیثوں کو بیان کر رہے ہیں، تو وہ کس روایت کو کس سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور امام حسن عسکری کس سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لیکن آج میں اس تسلسل میں جوڑ دوں کہ خود امام رضا علیہ السلام بھی جب پہنچے انہوں نے حدیث سلسلۃ الذہب کو بیان کیا یا نہیں کیا؟ حدیث سلسلۃ الذہب کی جو مولا کی ذریعہ پہ وہاں لکھی ہوئی ہے۔ سلسلہ کسے کہتے ہیں؟ چین، ذہب یعنی گولڈ، گولڈن چین۔ یہ جتنی بھی حدیثیں ایسی ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ حدیث معصوم سے ہوتی ہے، راوی غیر معصوم ہوتا ہے یوزولی۔ بھائی محمد ابن مسلم نے ابو بصیر سے سنا، ابو بصیر نے زرارہ سے سنا، زرارہ نے امام صادق علیہ السلام سے سنا۔ لیکن یہ وہ سلسلہ ہے کہ جہاں پر حدیث بھی معصوم کی اور راوی بھی سارے معصوم۔ یہ ایک یونیک سلسلہ ہے جو آپ کو 10ویں امام میں کافی نظر آئے گا، 9ویں امام میں، 8ویں امام میں، کہ امام علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں ہمارے اس پورے شجرہ مبارکہ کو مانو، خالی ایک نہیں، تسلسل کو مانو۔ وہ جو گفتگو ہے، میں شیعہ سنی کی تو بات ہی نہیں کر رہا یہاں پر، میں تو کتنے ہی ماشاءاللہ ہمارے برادران صلی اللہ محبان اہل بیت علیہ السلام، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک خاص مخصوص ایک فکر آ جاتی ہے کہ جس میں کہیں پر کوئی بکس کی کیفیت آ جائے، وہ ایک الگ سلسلہ ہے، ورنہ تو ہماری سر آنکھوں پر سارے وہ کہ جن کے دل میں محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے اور جن کے دل میں محبت اہل بیت ہے۔ جی تو گفتگو اس طرح سے ہو رہی تھی، تو ایک محب تھے، انہوں نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام، تو وہاں سے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں، کہا میرے مولا امام المتقین حضرت علیہ السلام، کہا میرے مولا امام المتقین فلاں، میرے مولا سخی و کریم علی علیہ السلام، کا میرے مولا سخی و کریم فلاں۔ تو کہا کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ پروردگار میرے دل میں کوئی ایسی فضیلت اس وقت ڈال دے اس شجرہ مبارکہ کی کہ اگر یہ جھوٹ بھی چاہے تو نہ دہرا سکے۔ کہا میرے دل میں خیال آیا مولا رضا کی حدیث سلسلۃ الذہب، تو میں نے اسے کہا کہ میرے مولا علی رضا ابن موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر، اللہ تو سیلف ایکسپلینیٹری ہے یہ۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ خالی اس خاندان کو حاصل ہے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں۔ جب وہ حدیث کو بیان کریں ہر راوی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اپنے استاد سے، انہوں نے سنا تبع تابعین سے، انہوں نے سنا تابعین سے، انہوں نے سنا مثلا کسی ایک بزرگ صحابی سے، انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کوئی ایسا سلسلہ نہیں کہ جو یہ کہے کہ ان ابی، میں نے سنا اپنے بابا سے، ان جدی، انہوں نے سنا اپنے بابا سے، ان ابی ہے، 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 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ فقط خاندان امام النقی۔ اللہ کوئی خاندان ایسا نہیں سوائے اس خاندان کے۔ تو اس تسلسل کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اب امام علی نقی علیہ السلام، بس میں گفتگو کو اس منزل پہ پہنچاؤں کہ آج تھوڑا سا بات اور مزید آگے بڑھ جائے، کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ 6 برس کے سن میں ان کا زمانہ امامت شروع ہو گیا، اور تشیع کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام کو 8 برس کے سن میں امام دیکھ چکے تھے، اور ایک محفل میں 30,000 سوال کے جواب دیکھ چکے تھے۔ تو ان کے لیے یقین وہ اور بڑھ گیا کہ امام یہاں آ کر نہیں پڑھتے، وہاں سے پڑھ کر آیا کرتے ہیں۔ اور پھر امام علی نقی علیہ السلام وہاں پہ کوئی فرقہ نہیں بنا دوسرا۔ دیکھیں اس کا مطلب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، امام کے لیے ظاہری بلوغت کی شرط نہیں ہے کہ ایج میں بالغ ہو جیسے ہم سمجھتے ہیں، امام کے لیے منصوص من اللہ ہونا ضروری ہے، ورنہ علی آغوش مادہ سے آغوش رسالت میں آئے، علی نے آنکھیں کھولی، اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا چہرہ دیکھا وہ رسول اللہ کا چہرہ تھا۔ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، اے علی آپ نے اپنی پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا۔ بھائی شعراء کے ہاں نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا تھا، لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا تھا۔ یہ آنے والا بچہ آتا ہے اور پہلی نگاہ میں سارا علم رسالت علی ابن ابی طالب میں منتقل ہو جاتا ہے،
کہ یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے کہ بچپن میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ ڈالتا ہے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے، اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جاتا ہے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے. یہ علی سن کی تو کوئی قید ہی. اللہم صلی علی. تو میں آپ کو بس ریلیٹ کر رہا ہوں کہ امام علی نقی علیہ السلام 6 برس کے سن میں امامت شروع ہو گئی، کوئی تعجب کی بات نہیں. ان کے جد وہی ہیں کہ جنہوں نے آغوش رسالت میں قرآن پڑھنا شروع کیا. اب کوئی آگے یہ کہے کہ جناب یہ شیعہ آزاد اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں، رسول اللہ کے لیے تو قائل ہوئے نہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھا اور علی کے لیے ہو گئے. تو بنتا ہی علی کا تھا کہ علی پڑھیں، بنتا ہی علی کا تھا کہ علی پڑھیں. ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، اور ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا، اور قرآن سناتے بھی بھلا کس کو؟ محمد. کیا کہنے آپ کے؟ یہ آپ نے اپنی ماؤں کی گودیوں میں یا علی اور یا حسین کہنا سیکھا ہے. یہ اس کی تاثیر ہے کہ خطیب سے پہلے آپ جانتے ہوں کہ اصل بات ہے کیا اور فضائل کی کون سی بات بیان ہو رہی ہے. کہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، اور اللہ لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا، اور قرآن سناتے بھی بھلا کس کو؟ محمد. کہ بھئی قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. سب کی توجہ رہے. تو 6 برس کے سن میں امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ امامت شروع ہو گیا. ایک استاد رکھنے کی کوشش کی گئی. کل سے جو مربوط ہیں میں بات کو ریلیٹ کر رہا ہوں. جنید بغدادی کو استاد رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن بعد میں خود اس نے کہا کہ میں نے کیا سکھلاؤں، یہ مجھے سکھلاتے ہیں. وہ واقعہ کل بیان ہو چکا. اور پھر امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں 185 شاگرد گزرے. دیکھیں 185 ویسے ظاہر میں زیادہ ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام کے مقابلے میں دیکھیں 4000 شاگرد تھے امام کے، تو امام علی نقی علیہ السلام کے پاس وہ موقع نہیں تھا ظاہر میں. تو 185 شاگرد لیکن بہرحال امام کے. اور امام علیہ السلام کا جب ظاہری سن 21 ایئرس کا تھا، تب امام نے ہجرت فرمائی مدینہ سے سامرہ، اور پھر امام سامرہ ہی میں رہے. یعنی اگر امام علیہ السلام کی حیات طیبہ کو آپ 42 ایئرس کا تصور کریں، چونکہ 2 روایتیں ہیں 40 ایئرس یا 42 ایئرس، تو اگر 42 ایئرس پہ بات کیجئے تو 21 ایئرس آدھی مدینہ میں آدھی سامرہ میں. امام علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو سارے مدینہ والے وہ آ گئے. کچھ نے جہاد بالسیف بھی کیا متوکل کے لشکر کے خلاف، لیکن اس کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ ریزسٹ نہیں کر پائے، کیونکہ وہ جانے نہیں دینا چاہتے تھے امام علی نقی علیہ السلام کو. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جو بھی امام مدینہ سے گیا وہ واپس پلٹ کے نہیں آیا. ان کے ذہن میں مثال موجود تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گئے بغداد میں شہید ہو گئے، امام رضا علیہ السلام گئے خراسان میں شہید ہو گئے، پھر امام محمد تقی علیہ السلام گئے پھر بغداد میں شہید ہو گئے. اب یہ امام علی نقی علیہ السلام بھی جا رہے ہیں، اگر یہ جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، کہیں ان کی شہادت ہی وہاں نہ ہو جائے. اس لیے وہ جانے نہیں دینا چاہتے تھے. لیکن بہرحال کیفیت ایسی تھی کہ امام علیہ السلام کو ظاہری طور پر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے چلنا ہی ہے، اور امام کو مدینہ سے سامرہ لے کر گئے. لیکن ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے. اب امام علیہ السلام کی ہجرت اس کیفیت میں کہ اتنے زیادہ فضائل امیر المومنین کے ابواب کو کھول دیا امام علیہ السلام نے اس ایک ہجرت میں. پہلے تو امام علیہ السلام چلے، امام کا ایک چاہنے والا ہے متوکل کے لشکر میں تقیہ میں، لیکن بہرحال مجبوری تھی. کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ امام کے پاس آگے کہتا ہے کہ مولا میں ہوں آپ کا چاہنے والا، آپ کوئی امر فرمائیں. امام نے کہا جا رہے ہیں، سارے سردی کے لباس لے لو، شدید ترین گرمی، ڈیزرٹ، آپ تو یہاں اچھی طرح سمجھ پائیں گے. اس شدید گرمی میں اگر آپ نے صحرا میں جانا ہے اور آپ کسی سے کہیں کہ اچھے خاصے موٹے جیکٹس لے لیجیے گا، تو کہے گا جیکٹ کا نام سنتے ہوئے ہمیں گرمی ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے جیکٹس لے لیجیے گا. امام نے کہا کہ جیکٹس لے لو مثال کے طور پر. یہ ہے حکم امام پہ تسلیم ہونے کا اجر. سنیے گا کتنی چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تسلیم جو ہو جائے نا، دیکھو قرآن جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ تو وہ ہے کہ جہاں پر پورے قرآن کا خلاصہ ہے ابھی بیان کیا. پھر اس کے بعد جب قرآن تفصیل سے شروع ہوتا ہے الف لام میم سورہ بقرہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. پہلے تو اللہ نے کہا کہ اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں جو کچھ اللہ کی طرف سے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، جن کے دل میں یہ رمق ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کریں، اللہ اس کو ہدایت دے گا.
ابو جہلوں کو ہدایت نہیں ملے گی. اس میں نقص فاعل میں نہیں، نقص قابل میں. آپ ایک کوزے آپ لے کے جائیں کہ سمندر مجھے پورا پانی دے، کہہ رہے سمندر مجھے پورا پانی دے ہی نہیں رہا. نہیں، پورا پانی آپ میں قابلیت نہیں کہ پورا پانی لے سکیں. جس میں جتنی لیاقت و ظرفیت تھی اسے اتنا علی سمجھ میں آ گیا. عطا کرنے والے میں کمی نہیں ہے، قابل میں، اس کا ظرف کتنا پاکیزہ ہے. تو پھر اللہ نے کہا یہ کتاب ہدایت متقین کے لیے الذین یؤمنون بالغیب. پہلی صفت یہ نہیں بتایا متقی کی کہ جو نماز پڑھتے ہیں، کہا جو ہڈن پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان. امام نے کہہ دیا بس، اب سامنے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، یہ ہے غیب پر ایمان. ورنہ بظاہر آپ کو ائمہ علیہ السلام کے واقعات میں بظاہر کتنی واقعات ایسے نظر آئیں گے کہ ایک امام نے ایک طرز عمل اختیار کیا، دوسرے امام نے دوسرا طرز عمل اختیار کیا. جبھی تو امام حسن کی صلح پر اعتراض ہو رہا تھا کہ بھئی آپ کے باپ نے، آپ ہی کے باپ نے ان سے جنگ کی ہے، 10,000 مارے گئے، 10,000 صفین میں. جس شخص نے 10,000 اپنے سپاہیوں کو شہید کروا دیا اسی سے آپ صلح کریں گے. اپنے ہی برداشت نہیں کر سکے، کیونکہ یومنون بالغیب نہیں ہے، غیب پر ایمان نہیں ہے. وہاں امام نے یہ پوچھا نا کہ تم میرے امام ہو یا میں تمہارا امام ہوں، تم پر میری اطاعت فرض ہے یا مجھ پر تمہاری اطاعت فرض ہے، تم سیدہ شباب اہل الجنہ ہو یا میں سیدہ شباب اہل الجنہ ہوں. جی یہ یومنون بالغیب. کہہ دوں آج گنجائش ہے، تھوڑا سا بات ہو جائے گی. 5ویں امام نے ایک مرتبہ برائٹ ریڈ کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا. ان یوزول ہے، آپ کسی عالم سے ایسے ڈریس کو شاید ایکسپیکٹ نہیں کرتے، حلال ہے، جائز ہے، لیکن برائٹ ریڈ کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا. امام کے کوئی صحابی آئے، تھوڑا سا دیکھنے لگے، امام سے کچھ کہا نہیں، انہوں نے مسکرانے لگے. امام نے کہا مجھے پتا تم کیوں مسکرا رہے ہو. کہ مولا ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ آپ اس طرح کا کلر کا کرتا پہنیں گے. امام نے کہا کہ چونکہ میری ایک زوجہ، امام کی کئی ازواج تھیں، ان میں سے ایک زوجہ، اس کی ایک خواہش تھی کہ میں اس رنگ کا لباس پہنوں، لہذا اس کی بات کا خیال کرتے، کیونکہ بظاہر تو حلال ہے نا، اٹ سیلف تو حلال ہے، کہ میں نے پہن لیا. کچھ دنوں بعد آئے، پتہ چلا کہ امام نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی. اوہ، پورا واقعہ سن لیجیے گا اس لیے. کہ مولا آپ نے تو ان کے کہنے پر آپ نے خود بتایا تھا کہ آپ نے یہ والا لباس پہنا تھا. مولا نے کہا اس لیے کہ وہ میرے جد کے بارے میں کچھ برے کلمات کہہ رہی تھی، یہ میری ریڈ لائن ہے، یعنی امام کہنا چاہ رہے ہیں. وہ بات منظور کر لی تھی کہ جو ظاہر میں حلال تھی، لیکن اگر میرے جد کے بارے میں کوئی ایسے کلمات کہیں گے تو وہ میرے گھر میں رہنے کا حق نہیں رکھتی. ایک امام کا عمل یہ ہے کہ اگر اپنی زوجہ سے کوئی ایسے کلمات بھی سن لیے تو طلاق دے دی. دوسرے امام کا عمل، امام محمد تقی علیہ السلام کا یہ ہے کہ اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی ہی سے شادی کر لی، ام فضل جودہ بنت اشس، امام حسن علیہ السلام، طلاق بھی نہیں دی، شہادت پر اب یہ آپ اس کو جمع کیسے کریں گے؟ امامت کے بارے میں نا سرنڈر ہو جائے. ایک مل کے سلوات بھیجو نام مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر. نام مولا تک. اچھا مجھ سے وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ کس ٹائپ آگے تشریف لے آئیے گا تاکہ بعد میں آنے والے مومن کو جگہ. اللہم صل علی. امام نے صحابی سے کہا کہ ذرا گرم لباس لے لینا، موٹے جیکٹس، آج کے زمانے میں تشریح کر رہا ہوں. اچھا مولا، لے لیے. آس پاس کے جو لوگ ہیں، ارے تمہارے امام کو اتنا نہیں پتا، اتنی گرمی میں جا رہے ہو ایسا گرم لباس لے کر. کہ امام کا حکم ہے یؤمنون بالغیب. آپ کو ایک دفعہ طے ہو جانا کہ آپ حکم امام پر عمل کر رہے ہیں، ساری دنیا ایک طرف چیختی رہی ہے کیا کر رہے ہو. کہنا یؤمنون بالغیب، غیب والے ایمان پر، غیب والے امام پر یقین ہے. جو انہوں نے کہا ہے بس تسلیم آمنا سلمنا. رسول اللہ نے نہیں کہا تھا عمار سے، اے عمار ساری امت ایک طرف چلی جائے اور علی ایک طرف چلے جائیں، سب کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ علی تمہیں گمراہی سے، ہدایت سے نکلنے نہیں دیں گے، گمراہی تک جانے نہیں دیں گے. سب کو چھوڑ دینا. ہمارے یہاں عدد معیاری نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی 12 14 72 کے ماننے والے. ساری دنیا ایک طرف، اربوں ایک طرف ہو جائیں، فرق نہیں پڑتا ہمیں.
ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس لیے کہیں پر بھی آپ نے کوئی قلت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب مجھے کیا، نہیں، تسلیم اس نے لے لیا. آگے پہنچے ایک ڈیزرٹ میں. امام کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ سے سامرہ. امام النخعی علیہ السلام پہنچے. انہوں نے ایک سوال اور بڑھا دیا. کہا ایک تو یہ کہ تمہارے یہ جو 10ویں امام ہیں تمہارے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ اتنے گرم لباس لو. دوسرا یہ ہے کہ تمہارے پہلے امام نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہر جگہ سے 70 مردے اٹھیں گے، ہر زمین سے قیامت میں. اب آج تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، آج پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں آبادی. اس زمانے میں ہم تو جانتے ہیں یہاں پر کبھی کوئی آبادی بسی ہی نہیں. یہاں سے کہاں 70 مردے اٹھیں گے؟ یہاں کوئی دفن ہی نہیں ہوا آج تک. کہا میرے امام کا حکم ہے. کیا بات ہے؟ دفعتاً موسم بدل گیا، برف باری ہونے لگی، یا ژالہ باری ہونے لگی، یا شدید بارش ہونے لگی. امام علیہ السلام کتنے کریم ابن کریم ہیں. وہ تسلیم تھا نا امامت پر. میں آپ سے کہوں آپ مولا کی زیارت پر جائیں، کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی معجزہ نہیں ہوا، ہم نے معجزہ نہیں. یہ معجزہ کوئی کم ہے کہ انہوں نے اربوں میں سے چند منتخب کیے، ان میں سے آپ شامل ہیں جو آپ یقین فرمائیے گا، آپ ان کی مجلس میں موجود ہو، آپ زیارت پر، آپ کوئی ان کے نام کے صلوات کی تسبیح نکالیں، اس سے بہتر مولا کی جانب سے کوئی تحفہ ہو نہیں سکتا. دنیا نہیں دیں گے، وہ دنیا تو دے دیتے ہیں، اتنی دے دیتے ہیں کہ گزر جاتی ہے بس. لیکن دنیا کوئی بڑا تحفہ نہیں، دنیا غیر کو بھی ملتی ہے. دنیا فرعون کے پاس تھی، دنیا نمرود کے پاس بھی تھی، دنیا شداد کے پاس بھی تھی. سب سے بڑا تحفہ کہ جو علی اور اولاد علی کی جانب سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ کچھ ایسا عطا کرتے ہیں کہ اپنی ولایت سے آپ کو مزید قریب کرتے ہیں، آپ کی نسلوں کو ولایت سے اور قریب کر دیں. آپ اپنے آپ کو ان کی ولایت سے مزید قریب محسوس کریں. اس سے بڑھ کے کوئی تحفہ ہو نہیں سکتا. وہ امام کے نام پر تسلیم ہوا تھا نا کہ میرے مولا نے کہا گرم کپڑے لے لو، میں نے لے لیے. اب امام اتنے کریم ابن کریم ہیں، امام نے جو گرم کپڑے اس نے لیے تھے امام خود بھی تقسیم کروا سکتے تھے. بلکہ واقعے کو میں اصلاح کر لوں اپنی، امام نے خود گرم کپڑے لیے تھے، شدید گرم کپڑے خود لیے تھے امام نے، اس سے نہیں کہا تھا، کیونکہ امام نے خود لیے تھے. اور اس پر لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ تمہارے امام نے کون سے گرم کپڑے لیے ہوئے. اب امام خود تقسیم کر سکتے تھے، امام نے کہا تم تقسیم کرو. بارش ہو رہی ہے نا، شدید ٹھنڈ ہو رہی ہے، اب تم تقسیم کرو. اب وہ جس کو مرضی چاہے دے رہا ہے، جس کو مرضی چاہے دے رہا ہے. اتنی شدید بارش ہوئی کہ 70 لوگ مر گئے، وہیں دفنائے گئے. ہائے ہائے. اس نے کہا صدق مولایا علی بن ابی طالب، میرے مولا علی نے سچ کہا تھا، 70 مردے اٹھیں گے ہر قبر سے، ہر مقام سے. یہ ہو گئے. اب امام علیہ السلام دیکھیں، امام کی جو ہجرت ہے نا وہ زمین و آسمان کو ہلا دیتی ہے. امام صاحب مدینہ سے تشریف لے جا رہے ہیں، امام علی النخعی علیہ السلام، ہجرت پڑھ رہا ہوں امام علی النخعی علیہ السلام کی. پہنچے امام کس مقام پر؟ غدیر کا دن آ گیا. اور اللہ کا نظام یہ دیکھیے کہ امام علیہ السلام بعین ہی کوفہ میں قبر امیر المومنین کے پاس. مولانا نے کہا کہ میں پہلے اپنے جد کی قبر پہ جاؤں گا، وہاں زیارت پڑھوں گا، وہاں سے آگے جاؤں گا. اور پہنچ گئے امام قبر امیر المومنین پر، اور وہ معرکۃ الآرا تحفہ میں نصیب کیا جسے زیارت غدیریہ کہتے ہیں. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور ہر مشکل کے ساتھ یقیناً آسانی ہے. اور امام علیہ السلام نے، میں نے کل عرض کیا، وہ یونیک زیارت ارشاد فرمائی کہ جس میں 37 آیتوں کو پڑھا. 37 آیتوں کو امام علیہ السلام نے زیارت میں پڑھ کے، ایسی زیارت ہمارے پاس نہیں ہے. یہ تعلیم کرتا صرف امام النخعی علیہ السلام ہے کہ امام نے کہا کہ یہ زیارت پڑھو غدیر پر اور غیر غدیر پر. شیخ عباس قمی نے لکھا دور سے پڑھو نزدیک سے پڑھو. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ آپ اس زیارت کے ٹرانسلیشن کو پڑھیں، چاہے آپ ایک ایک صفحہ کر کے پڑھ سکیں، پتہ تو چل سکے کہ فضائل امام بزبان امام. جہاں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو آپ کے پاس کہ غلوب ہو گئی، کہ تقصیر ہو گئی، کہ صحیح کہا تھا کہ غلط کہا تھا. بھائی ایک مرتبہ ہوتا ہے نا، آپ کسی خطیب شاعر سے سنتے پتہ نہیں کہ بڑھا تو نہیں دیا. مطلب مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب علیہ مقام کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا ان کے گھر پر. انہوں نے کہا اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ آئے میرے پاس. انہوں نے مجلس کے بعد آگے کہا علامہ صاحب آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ علی کی حد متعین فرما دیجئے، کل سے بڑھانا چھوڑ دوں گا میں.
علی بلند تر صلوات بھیج دیجیے گا، اللہم صلی علی محمد۔ مجھے نا کہ سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ ایک حد انہوں نے متعین فرمائی، ایک حد نزحون عن ربوبیہ، ربوبیت سے نیچے رکھو، نہ کہو علی رب، اچھا لگے برا لگے کسی کو، حقیقت یہی، اچھا لگے برا لگے بھئی، جب انہوں نے خود منع کیا تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ یہی لفظ کے ساتھ کہا نزحون عن ربوبیہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب قرآن میں تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ والدین کے لیے بھی کہا گیا ہے، اگرچہ کہ وہ کسی اور فارمیشن میں ہے۔ دوسرا یہ کہ اضافت کے ساتھ جب رب استعمال ہونا تو وہ عربوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا رب الابل، اونٹ کا رب، اونٹ کا رب کا نا، اونٹ کا اونر، پالنے والا، اضافت کے ساتھ۔ مطلق رب، رب ارحمہما کما ربیانی، کہ انہوں نے جیسے مجھے پالا۔ والدین میں رب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اضافت کے ساتھ ہو رہا ہے، توجہ ہے آپ کی، مطلق نہیں ہو رہا۔ مطلق ہونا اور بات ہے، مطلق انہوں نے منع کیا نہیں کیجیے آپ، جب انہوں نے منع کیا نہیں کیجیے، جہاں انہوں نے سٹاپ لگا سٹاپ ہو جائیے، ختم ہو گئی بات، توجہ ہے آپ کی۔ تو یہاں فرمایا گیا، توجہ کیجیے گا، کہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ امام علیہ السلام کی زیارت پڑھیں، زیارت امام بزبان امام۔ اب یہاں پر کوئی آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ تقصیر ہے کہ غلو ہے کہ کیا ہے، جو ہے وہ ہے۔ 37 آیتیں، ایک مرتبہ زیارت کو پڑھیے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک اور زیارت پڑھی کہ جو مفاتیح الجنان کی ترتیب میں 5ویں زیارت ہے مولا علی کی، انت اول مظلوم قد غصب حقہ، یہاں مولا کے مصائب کو بیان کیا، آپ پہلے وہ مظلوم ہیں کہ جن کا حق غصب کیا گیا۔ پھر امام نے ایک اور زیارت ارشاد فرمائی جب سامرا پہنچ گئے، کہ اب موسیٰ ابن عبداللہ نخعی نے کہا، یہ سب 10ویں امام کا صدقہ ہے، کہ عبداللہ ابن موسیٰ نخعی نے کہا کہ مولا کوئی ایسی زیارت تو تعلیم فرمائیے گا کہ آپ میں سے کسی کی بھی حرم میں جاؤں تو پڑھ لوں۔ اور امام نے اس وقت یہ فرمایا کہ جب پہنچو حرم مطہر، دور سے حرم نظر آئے تو 40 مرتبہ اللہ اکبر کہو، پھر آگے بڑھو، جب رواق نظر آئے تو پھر 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو، پھر آگے بڑھو، پھر قبر مطہر یا ذریعہ مطہر نظر آئے تو 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یعنی 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ علامہ مجلسی نے لکھا کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر امام نے اس لیے کہلوایا کہ جو آگے زیارت آنے والی کسی کو انہی پر اللہ کا شبہ نہ ہونے لگے۔ پہلے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، کیونکہ اس میں جو کچھ ہے، بکم یجبر المحیط ویشفی المریض، آپ ہی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، آپ ہی کی وجہ سے مریض کو شفا ملتی ہے، آپ ہی کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑتی ہے، آپ ہی کی وجہ سے زمین میں جو کچھ ہے وہ آپ کی وجہ سے۔ اب جب سب کچھ ان کی وجہ سے تو پھر اللہ کا نہیں، اللہ 100 مرتبہ کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام النخعی علیہ السلام، عرش خدا مقام جناب امیر ہے، جو انیس نے کہا، مرثیہ یہاں سے شروع کیا امیر المومنین کا، عجب مصرع کا یہ، علی کے مقام کو فرش میں عرش پر ہے، لیکن دیکھیں کتنا خیال رکھا کہ نہ غلو ہونے پائے نہ تقصیر ہونے پائے۔ عرش خدا مقام جناب امیر ہے، کہتے ہیں کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے۔ اب آپ انیس کو نہیں سنیں گے تو کون سنے گا اس ممبر سے بھائی؟ آپ تو سارا سال سنتے ہیں۔ مولانا سید ابو طالب طباطبائی صاحب کی سلامتی اور صحت کے لیے اور عافیت کے لیے، اور قبلہ مولانا نادر صادقی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں، مل کے بلندتر صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی۔ آپ تو انیس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں عرش خدا مقام جناب امیر ہے، عرش پر ہے ان کا مقام، عرش خدا۔ پھر کہتے ہیں کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے، بام یعنی چھت، کرسی جو ہے نا ولی کے فضائل سے اوپر نہیں، نیچے۔ یہ کرسی میری آپ کی کرسی نہیں ہے، لکڑی کی اسٹیل کی کرسی، یہ کرسی جو آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا نا، جو کرسی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے عرش کو خلق کیا، کرسی لیکن ان کے بعد خلق کیا نا،
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع. یہ کرسی کہتے ہیں کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. کہتے ہیں مستور نوح نام جناب امیر ہے. کل پڑھ چکا ہوں. ہاں انیس کا کوئی ایک فضائل کا مصرع بھی جو ہے نا وہ آپ کو بغیر حدیث یا قرآن کے نہیں ملے گا. کہیں قرآن کی آیت ہوگی یا مولا کی حدیث ہوگی. عرش خدا یہ بھی پڑھ چکا ہوں. علی کا نام جب عرش پہ لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا. کل سے ریلیٹ کر لے. عرش خدا مقام جناب امیر ہے. کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. مستور نوح نام جناب امیر ہے. آیات حق کلام جناب امیر ہے. اب میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں کہ آپ کہیں غالی تو نہیں بن رہے؟ جا کہاں رہے ہیں آپ؟ ذرا اپنی سمت متعین فرمائیے گا. تو خود بخود بیت میں ایسا سمیٹ لیا انہوں نے. کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، یہ یاد رکھنا. اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں، اللہ نہیں ہے، رب نہیں ہے. سمیٹ دیا انہوں نے. کیا میں آپ سے کیا عرض کروں؟ واقعا جس محبت کے ساتھ اور جس اہتمام کے ساتھ آپ سن رہے ہیں بات کو مکمل کر رہا ہوں. کہتے ہیں عرش خدا مقام جناب امیر ہے. کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. مستور نوح نام جناب امیر ہے. آیات حق کلام جناب امیر ہے. پھر کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. پھر سے کہتا ہوں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. اور ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں ہے. مل کے آپ سلامت رہیں. یہ امام علی نقی علیہ السلام زیارت جامع کبیرہ ارشاد فرما رہے ہیں 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو پہلے تاکہ کبریائی وہ اپنے مقام پر باقی رہے. ہمارا تو کلمہ جو شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. میں تمام برادران سے ریکویسٹ کر رہا ہوں جہاں جہاں کوئی اور سن رہا ہو اچھی طرح مائکروسکوپ لگا کے چیک کر لیں کہ شیعوں نے کہیں اللہ میں علی تو نہیں گھسایا ہوا یہاں پر. لا الہ الا اللہ میں کوئی علی تو نہیں گھسایا ہوا. اچھی طرح چیک کر لیں. ہر لفظ میں اللہ کے کلمے میں کسی اور کا ذکر ہے ہی نہیں. وحدہ لا شریک کو اس کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا. لیکن محمد رسول اللہ، رسول اللہ کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ کا کلمہ بغیر اللہ کے نہیں ہے. اللہ کا کلمہ وحدہ لا شریک کوئی نہیں ہے. محمد اور رسول، محمد کے کلمے میں رسول اللہ کا ذکر ہے. اور ساتھ پڑھیے گا علی و وسیع. علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. ترتیب یہی ہے. علی کو مانتے ہیں رسول اللہ سے گزر کر اور اللہ کے، یہی ترتیب ہے. جی امام علی نقی علیہ السلام کہیں 100 مرتبہ پڑھو اللہ اکبر. کتنی ہی مجرب زیارت ہے. کتنی علماء کے واقعات میں روزانہ امام زمان علیہ السلام کے واقعات میں جب امام کی ملاقات ہوئی عاشورہ جامعہ زیارت عاشورہ روز پڑھو، جامعہ روز پڑھو. نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں ایک بار پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے مہینے میں ایک بار پڑھیں. اس کو اپنے روٹین میں رکھیں. آیت اللہ مرشد نجفی کہتے تھے کہ زیارت جامع کبیرہ ایک مومن کا مارننگ ورک آؤٹ ہے. یعنی اسپریچولی شروع اس کو اپنی صبح کا آغاز کرنا چاہیے زیارت جامعہ سے. تو اگر آپ روز نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں ایک بار پڑھیں، جمعے کو پڑھ لیں، ہفتے کسی بھی دن پڑھ لیں، مہینے میں ایک بار پڑھ لیں. رکھیں اس کو اپنے روٹین میں. آدھا کر کے پڑھ لیں، ایک صفحہ پڑھ لیں. کبھی تھوڑا سا موقع ہوا پڑھ لیں، نشان لگا دیں، پھر آگے پڑھیں، پھر نشان لگا دیں، آگے پڑھیں. اب تو موبائل میں آپ کے پاس، آپ کہیں جا رہے ہیں، بس میں ہیں، کہیں اور ٹیکسی میں ہیں، پڑھتے جائیں. ہزاروں ریلز خام خواہ گھمانے کے بجائے، جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. شیطان نے ایسا جکڑ کے رکھا ہوا ہے. خسرت دنیا والآخرت، دنیا کا وقت برباد، آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ایک دفعہ جب شروع ہو جاتے ہیں ایسا شیطان جکڑ لیتا ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے؟ نماز کا وقت ہو چکا ہے. اچھا کوئی آفس میں ہے، کوئی ضروری کام سے ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، ٹھیک ہے آپ کی مجبوری، جب آپ کو وقت ملے گا آپ نماز پڑھ لیں گے. کچھ بھی نہیں کر رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے، کوئی ضروری کام نہیں ہو رہا. یوٹیوب شارٹس ہیں، انسٹاگرام ریلز ہیں. 1 گھنٹہ گزر گیا.
ارے نماز جو دیر سے پڑھ رہا نا بلا وجہ خام خواہ تاخیر کر رہا ہے، حدیث میں کہ نماز اسے کہتی ہے ضیعتنی ضیعک اللہ، تو نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے ضائع کر دے گا، تو نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے ضائع کر دے گا۔ اور اگر کوئی اہتمام کے ساتھ جیسی نماز کا وقت ہو، جیسی مجھے موقع ملے، میرا پہلا کام یہ ہو کہ میں نماز پڑھوں۔ نماز کہتی ہے رفعتنی رفعک اللہ، تو نے مجھے بلند کیا اللہ تجھے بلند کر دے گا۔ جی تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان فضولیات سے آپ زیارت جامع کبیرہ کھول لیں، زیارت امین اللہ کھول لیں، 100 مرتبہ اللہ اکبر سارے اہل بیت کی نیت سے پڑھیں، اپنے شہر میں رہ کر۔ امام علی النقی کا تحفہ ہے، موسیٰ بن عبداللہ نقی سے کہا کسی کے بھی حرم میں جاؤ 100 مرتبہ ایک تسبیح نکالو اللہ اکبر کی، پھر پڑھنا شروع السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی وخزان العلم ومنتہى الحلم واصول الکرم وقادۃ الامم واولیاء النعم وعناصر الابرار ودعائم الاخیار وساسۃ العباد وارکان البلاد وامناء الرحمن وسلالۃ النبیین وصفوۃ المرسلین وخیرۃ خیرۃ رب العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت جامع کبیرہ شروع کر دیں۔ فضائل امام بزبان امام، ڈاؤٹ ہی نہیں کوئی۔ ان ذکر الخیر، اگر خیر کا ذکر ہو، کنتم اولا و اصلا و فرعا و معدنا و ماوا، اہل بیت اگر خیر کا ذکر ہو تو خیر کی اول بھی آپ ہیں، اصل بھی آپ ہیں، فرع بھی آپ ہیں، منتہا بھی آپ ہیں، ماوا بھی آپ ہیں۔ اچھا تقریباً 1 گھنٹہ ہو رہا ہے مجھے بات کرتے ہیں، مصائب کا بیان باقی ہے۔ بہرحال شب جمعہ گفتگو ہے، مصائب کا بیان تھوڑا تفصیل ہونا چاہیے، لیکن جس محبت کے ساتھ آپ سن رہے تھے میں چاہ رہا تھا موضوع کو جس حد تک پہنچا سکوں آگے۔ تو یہ مولا فرما رہے ہیں ایسے پڑھو، اور پھر زیارت جامع کبیرہ کا اختتام کہاں پر ہے؟ یا ولی اللہ ان بینی و بین اللہ عز وجل ذنوبا لا یاتی علیہا الا رضاکم، اے میرے مولا میرے اور اللہ کے درمیان کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جب تک آپ راضی نہ ہوں وہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں چھپا کے کیے میں اللہ جانتا ہے، لیکن مولا گناہ محض اس وقت ہوں گے کہ آپ راضی ہوں۔ فَبِحَقِّ مَنِ ائْتَمَنَكُمْ عَلَى سِرِّهِ وَاسْتَرْعَاكُمْ أَمْرَ خَلْقِهِ وَقَرَنَ طَاعَتَكُمْ بِطَاعَتِهِ لَمَّا اسْتَوْهَبْتُمْ ذُنُوبِي وَكُنْتُمْ شُفَعَائِي۔ تو بس آپ کے اس حق کا واسطہ کہ اللہ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملا دیا ہے اور آپ کو اپنے رازوں کا امین بنایا ہے، اور آپ کو اپنی مخلوق کے امور آپ کے سپرد کیے ہیں۔ کنتم شفاعی، میری شفاعت آپ فرما دیجئے۔ لما استوہبتم ذنوبی، میں تو اپنے گناہوں کو آپ کی خدمت میں سپرد کر رہا ہوں کہ مولا یہاں سے معاف ہو جائیں۔ زیارت جامع کبیرہ تعلیم کردہ امام النقی علیہ السلام، کل یہاں سے بات شروع کریں گے۔ بچوں کو ان چیزوں سے جوڑ کے رکھیں، یہ نو کے زبان ہونا چاہیے۔ زیارت امین اللہ ہر امام کے حرم میں پڑھی جانے والی زیارت، تعلیم کردہ امام سجاد علیہ السلام، سبحان اللہ، السلام علیک امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، السلام علیک امیر المومن، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی جوارہ فقبضک الیہ باختیارہ والزم عداک الحجۃ مع ما لک من الحجج البالغۃ علی جمیع خلقہ، اللہم فاجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک مولعۃ بذکرک ودعائک محبوبۃ فی ارضک وسمائک محبۃ لصفوۃ اولیاء۔ یہ سب چیزیں ویسٹرن ورلڈ میں بالخصوص، اور جس پارٹ آف دا ورلڈ میں آپ ہیں تقریباً یہاں بھی یہی معاملہ۔ مولانا صاحب آگے جنریشنز کو کیسے بچائیں؟ ایک کام کر لیں، امام حسین کے لیے ہیوملٹی لے آئیں دل میں، اس کے عزاداری کے لیے۔ ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ کام ہے یہ، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ عزاداروں کی جوتی سیدھی کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہ ہو اسے۔ بچ جائیں گے بچے۔ آپ کو یہ 10-12 سال تک بہرحال یہ محنت ہے، 1-2 مرتبہ میں نہیں ہوگی۔ ہر شب جمعہ لے کر آئیں یہاں پر جتنا ہو سکے۔ مجھے اندازہ ہے آپ کی جاب ہے، ظاہر ہے آپ کی مصروفیات ہیں، تھکن ہوتی ہے، اس کے باوجود پتہ نہیں آپ کہیں دور رہ رہے ہو، کنونس ہو نہ ہو، جس طرح سے بھی ہو آپ کے لیے پاسبلٹی جتنا ہو سکے ایک تو مدرسے سے جوڑ کے رکھیں۔ میں تو دنیا بھر میں جا کے کہتا ہوں کہ شاید جیسا مسقط میں یہ جو مدرسہ جو ڈی ایم کے ساتھ منسلک ہے، شاید ہی جیسا کوئی مدرسہ ہو جہاں پر اس طرح سے عقائد اور فقہ کا بیان ہوتا ہو اور بچوں کو سکھلایا جاتا ہو۔ بچوں کو بھیجیں وہاں پر، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ان کا کام نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کریں، لیکن انہوں نے آپ کا کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ کام ہر ماں باپ کا ہے،
اتنا وقت نکالیں، یہ 10 12 سال 15 سال آپ نے زحمت کرنا ہوگی، یہ وقت نکالیں گے اس بچے میں اور اس بچے میں کہ جو یہاں سے جڑا ہوا نہیں ہے، بڑا فرق ہوگا۔ عزاداری کے لیے ہیوملٹی اس کے دل میں، تواضع، یہ اس وقت آئے گی جب آپ کے خود کے دل میں تواضع ہے۔ صف ماتم میں ماتم کرتے اس کو کوئی شرم نہ آئے، عزاداروں کا دسترخوان اٹھاتے ہوئے سے کوئی تکلیف نہ ہو، یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ارے شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نا دنیا، تو کہتے ہو کہ یہ کیا دیوانہ وار جو ہے وہ کبھی اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، تو کبھی کیا راتوں کا خیال نہ دن کا خیال، آ جاتے ہیں فرش عذاب پر۔ نہیں، شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، کیوں؟ یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے بنے ہیں۔ یولی بات واضح ہو گئی؟ بات تمام کر رہا ہوں بس، اس کے بعد ایک مقام پر اور مجلس ہے، بہرحال وقت وہاں پر بھی ہم نے دینا ہے۔ اور آپ جس محبت کے ساتھ تشریف لائے ہوئے شب جمعہ، میں تو کہتا ہوں خود بخود مصائب سے جڑ گئے ہم، کہ یہاں 40 کا موقع مثلا کربلا میں دیکھیں، ہر ایک چاہ رہا ہے کوئی مجھ سے پانی لے لے، کوئی مجھ سے ٹیشو لے لے، کوئی مجھ سے پیر دبوا لے، کوئی میرے ساتھ بیٹھ جائے میں اس کو ہوا کر دوں۔ یہ کیا دیوانگی ہے؟ یہ ہے حسین کی محبت، کہ حسین یقیناً ان فی قلوب المومن حرارہ لا تبرد ابدا، کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی آگ۔ یہ رسول اللہ نے پہلے کہا ہوا ہے 14 سال پہلے، کبھی ٹھنڈی ہو نہیں سکتی۔ شب جمعہ ذکر یہ ایک ہستی کا بنتا ہے مصائب میں، حسین کے سب سے بڑے نقصان کا نام ہے علی اکبر۔ ایام عزا کی آخری شب جمعہ آ گئی ہے، پھر تو بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ شب جمعہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا ابا عبداللہ، آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی توفیق نصیب فرمائی، ہم 2 مہینے آتے رہے آپ کے فرش پر۔ مجھے تو شب عاشور کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے اس وقت، جو مجلس میں رقت اور روحانیت ہے، جو آپ کی صدائیں بلند ہیں۔ یا ابا عبداللہ، آپ کریم ابن کریم ہیں کہ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی فرش پہ قبول فرما لیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے حسین کو اکبر کی شہادت سے پہلے بھی دیکھا تھا، بعد میں بھی دیکھا تھا، میں حسین کو پہچان نہ سکا۔ جب یہ لیلہ کا چاند مقتل میں نکلا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، دشمن فوج نے کہا کتنا خوبصورت ہے، کتنا بہترین، کتنا بابرکت ہے اس جوان کو خلق کرنے والا پروردگار۔ جو دشمن کی نگاہ میں چاند ہو، وہ باپ کی نگاہ میں کیا ہوگا، وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا۔ کوفہ کی عورتیں اکبر کے سر کو دیکھ کر کہتی تھیں خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ اور اگر کوئی پوچھ لیتا اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کہا نہیں بگاڑا کچھ نہیں، جو ہماری نگاہ میں اتنا نورانی ہے وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا۔ حسین کے چاند کا نام ہے علی اکبر۔ ملا عباس مازندرانی، آپ نے واقعہ شاید سن رکھا ہو، لیکن میں شب جمعہ کے مناسبت سے عرض کروں، کربلا پہنچے پیدل زیارت پر، اس زمانے میں جب بہت مشکل تھا سفر، مولا کے حرم زری کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا میری اپنی دعائیں تو بہت ہیں، لیکن ادب یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں میت ہوئی ہو تو پہلے پرسہ دیا جاتا ہے، لیکن مولا اگر کسی نے ایک دن میں 1 لاشا اٹھایا ہو تو 1 پرسہ دیا جاتا ہے، جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے ہو تو مولا میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس شہید کا پرسہ آپ کو دوں، کس شہید کا پرسہ دوں، کیا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسہ دوں، یا قاسم کی پامال لاش کا پرسہ دوں، یا سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کا پرسہ دوں، یا علی اصغر کے زخمی گلے کا پرسہ دوں۔ کہتے ہیں میرے پاس مرثی کی کتاب تھی، میں نے کہا مولا کتاب کھولتا ہوں، جس شہید کا مرثیہ آ گیا میں پڑھ دوں گا۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کتاب کو کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا، اور میں نے پڑھنا شروع کیا کہ وہ کتنا سخت وقت تھا اس بوڑھے باپ پر جب جوان بیٹا اسے چھوڑ کر چلا۔ اکبر کو ایسا لگا جیسے کوئی آ رہا ہو، مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ، آہستہ آہستہ حسین پیچھے آ رہے تھے۔ کہا بابا ابھی تو آپ سے اجازت لے کر آیا تھا بابا۔
کہا تیرا کو تجھ جیسا جوان بیٹا نہیں ہے نا. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے, کوئی غم نہ عطا فرمائے. یہی حق ہے اکبر کے غم میں رونے کے لیے کہ جو چیخ مار کر. حسین نے کہا بیٹا بس جب تک ممکن ہو چہرہ موڑ موڑ کر دکھلاتے رہنا تو میں دیکھتا. اکبر چلے بے پناہ جنگ کی. کچھ دیر بعد واپس پلٹے. کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا بیٹا ایسا لگا جیسے جعفر طیار لڑ رہے ہوں, جیسے حیدر کرار لڑ رہے ہوں. کہا بابا العطش قد قتلنی, پیاس نے مار دیا ہے بابا. وثقل الحدید قد اجہدنی, بابا گرانی آہن نے بوجھ بڑھا دیا ہے. خدا نہ کرے کسی بوڑھے باپ پر وہ وقت آئے کہ جب جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہو اور بوڑھے باپ کے لیے. حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں دی. اکبر پیچھے ہٹ گئے. کہا بابا آپ تو ہم سے بھی زیادہ پیاسے ہو. کہا بیٹا جاؤ نانا رسول اللہ سیراب فرمائیں گے. ایام ازاں میں ایک اور بار رو لو حسین کے علی اکبر پر. اکبر چلے. اللہ جانے میں نہیں بڑھ سکتا کلیجے پر کیا ہوا. اکبر ذوالجلال سے زمین پر گرے. کہ بابا علیکہ من السلام. ہر شہید گرتا تھا کہتا تھا مولا ادرکنی. اکبر کہتے بابا میرا آخری سلام. کہنا چاہتے بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہو بابا, اب زحمت نہ کیجئے گا. لیکن وہ حسین جو جون کے لاشے پر بھی گئے ہوں, اکبر کے لاشے پر کیسے نہ جاتے. حسین اٹھے, ماتم کرنا, پھر گرے, پھر دانے جھکے, پھر گرے. کہا ادعونی یا بنیا, اے میرے لال مجھے آواز دے, تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. جزاک اللہ جزاک اللہ. کل ابو الفضل عباس کا ذکر کریں گے اسی طرح سے, تشریف لائیے گا آپ. علی اکبر ایک مرتبہ حسین پہنچے. حسین نے وہ کام کیا جو کسی اور لاشے پر نہیں کیا. فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ, حسین نے اپنا چہرہ اکبر کے چہرے پر رکھا. عَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ لَفَا, بیٹا تیرے بعد دنیا کی مٹھاس نہیں ہے بیٹا. اب جو علماء سے سنا ہے کہ بیٹا تمہاری لاش کو تو رمق باقی تھے لے کے چلوں. اکبر نے ایک ہاتھ امام حسین کی گردن میں ڈالا بلا تشبیہ, ایک ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. کہ بیٹا یہ دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں ڈال دیجئے گا. کہ بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا. کہ میں صابر باپ ہوں. ہاتھ ہٹا. اب جو ہاتھ ہٹا برچی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا. حسین نے اکبر کو زمین پر لٹایا. میں کربلا میں مصائب پڑھ رہا تھا حرم امام حسین کے سامنے. خدا آپ کو مقام علی اکبر کی زیارت نصیب فرمائے. یقین جانو میں نے پتھر سے پتھر دل انسان مقام علی اکبر پر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. وہاں دھاڑے مار مار کر وہاں پر ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہاں ایک بوڑھے باپ نے چوال کا لاشا میں مقام علی اکبر کے پاس امام حسین کے حرم کے سامنے مصائب پڑھ رہا تھا. ایک شخص آئے بزرگ میرے پاس لاہور سے, انہوں نے کہا کہ قبلہ مصائب ایسے ہو گئے, ظاہر ہے وہ مقام رقت, ایسی روحانیت یہاں پر بھی ماشاءاللہ کس انداز سے رقت ہے, روحانیت ہے. انہوں نے کہا مولانا اظہر حسن زیدی صاحب شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھ رہے تھے, میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں, آپ جہاں کہیں مصائب پڑھیں یہ ذکر کر دیجئے گا. انہوں نے 2 مصرے ایسے پڑھے کہ اس کے بعد گنجائش نہیں تھی. دیکھو بات تو یہ ہے نا, کیسی بھی تکلیف ہو باپ کے دل میں امید تو ہوتی ہے شاید میرا بچہ بچ جائے گا. علی اکبر. لیکن کبھی کوئی اتنی شدت سے تڑپ رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں اس کی تکلیف آسان ہو جائے. اللہ جانے حسین کے دل میں کیا تھا, برچی کھینچنا چاہتے ہیں, کلیجہ باہر آ رہا ہے. حسین کہتے بے چین ہو تم, دل میرا گھبراتا ہے بیٹا. ماتم کرنا نام ہے حسین پر. بے چین ہو تم, دل میرا گھبراتا ہے بیٹا, مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے. بنی ہاشم کے بچے نکلے, حسین کے ساتھ اکبر کو لے کر چلے.
میں نے مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے سنا ہے جیسے ہی اکبر کا لاشا آیا لیلا کبھی خیمے کے ایک طرف سے ٹکراتی کبھی دوسری طرف گرتی تھی، کہتی تھی بیویوں مجھے سنبھال لو، میرا رسول جیسا چہرے والا بیٹا مار دیا۔ دو جملے مرثیے کے پڑھوں گا، ساتھ پڑھنا، میں خود ثواب میں شامل ہو جاؤں۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر۔ سب کو یاد ہے، مل کے پڑھنا، گریا کرنا۔ ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کہ رسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، اے علی اکبر۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے علی اکبر۔ تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، اے علی۔ آخری ون پڑھتا ہوں، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، عجب منزل ہے۔ آئیں جو ہمیں لوٹنے خیر، خدا آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اس مجلس کا اجر سارے ماں باپ کی خدمت میں۔ آئیں جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، ماں دے گی صدائیں علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، ہے علی اکبر۔ کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔